سے پہلے تو میں ٹانگ پریس کلب کے نئی کابینہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں آپ تمام ساتھیوں کے لیے کہ جو ذمہ داری آپ پر اس وقت ہے وہ سب سے زیادہ کردار ہے اس وقت آپ کا کہ جو صورتحال ہے ملک میں اور پوری دنیا میں، ایک وبا جو پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، اس حوالے سے آپ اپنے ڈسٹرکٹ کی ترجمانی، اپنے لوگوں کی ترجمانی کر سکیں۔ اس وقت جو صورتحال پاکستان میں سامنے آئی ہے، تمام سیاسی جماعتوں نے اپنی خدمات اپنے اداروں کو اور اپنے اضلاع میں انتظامیہ کو پیش کی۔ اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے اور مختلف اضلاع میں اس وقت جو پبلک کو مشکلات درپیش ہیں، لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں، مزدور کار طبقہ جو دہاڑی پر اپنا گزر بسر کر رہی ہے، ان تک اپنے خدمات ان کو پہنچا رہی ہے راشن کی صورت میں، اور دیگر جو صورتحال ہے ضلعی انتظامیہ کو بھی اپنی خدمات انہوں نے پیش کر دی ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر تمام ادارے، تمام سیاسی جماعتیں وہ کرونا وائرس کے حوالے سے جو بھی کردار ان کا بن رہا ہے وہ اپنی جگہ پر ادا کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت تمام صوبوں کے اندر اور وفاق کا جو کردار بن رہا ہے اس میں کوئی ہم آہنگی اس وقت ہم نہیں دیکھ رہے، بلکہ ہر صوبہ اپنی طرف سے اقدامات کر رہا ہے اور امپلیمنٹ کر رہا ہے۔ وفاق کا اس وقت کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ اگر چیف ایگزیکٹو اس ملک کا وہ باوجود اس کے کہ ہم سخت ترین ان کے سیاسی مخالف ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے اس صورتحال میں ان پر کوئی تنقید نہیں کی اور نہ ہم تنقید کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کا جو اس وقت کردار ہے وہ بالکل واضح نہیں ہے، اور جو اقدامات وہ لے رہے ہیں اس پر اپوزیشن جماعتوں کو سخت ترین تحفظات ہیں۔ یعنی ملک کے اندر ادارے موجود ہیں، فوج موجود ہے، پیراملٹری فورسز موجود ہیں، اضلاع کے اپنے ڈپارٹمنٹ موجود ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنے اداروں کو اس وبا کے حوالے سے استعمال کریں، لوگوں تک راشن پہنچائیں، لوگوں کی مدد کریں، وہ ایک ٹائیگر فورس کے نام سے، کبھی کس نام سے فورسز بنا رہے ہیں، جو کبھی بھی ایک حکومت کا کردار نہیں ہو سکتا کہ وہ پارٹی لیول پر اس قسم کے فورسز بنائیں۔ یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ یہ ہمارے تمام ادارے جو اس وقت میدان عمل میں ہے، جو ڈیٹا اس وقت ہمارے اداروں کے پاس ہے، جو کردار اس وقت ہمارے ادارے ادا کر سکتے ہیں، وہ کردار حکومت کو اس کی سرپرستی کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ انفرادی حیثیت میں حکومت میں ہو کر اپنی پارٹی کے نوجوانوں کی فورس بنائیں اور ایک جو افراتفری اس وقت قوم کے اندر ہے اس میں اضافہ کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ادارے موجود ہیں اور ان اداروں میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنی قوم کی خدمت کر سکیں۔ اب اس وقت جو ہمارے اضلاع ہیں، جن اضلاع سے ہمارا تعلق ہے، وہ بالکل ایک پسماندہ ترین اضلاع میں شمار کیے جاتے ہیں۔ پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ چند دنوں سے مسلسل جو بارشیں ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہو چکے ہیں، اور حکومت کا فیصلہ ہے کہ گھروں سے نہ نکلے، پانی ان کو گھروں میں نہیں چھوڑ رہا۔ اس حوالے سے بھی جو ہمارے ضلع کے اندر اس وقت وسائل ہیں وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو میری یہ درخواست ہے کہ حکومت جو ہے اس ڈسٹرکٹ میں ایمرجنسی نافذ کرے اور
اقدامات ایمرجنسی کی بنیاد پر اٹھائے. یہاں ہمارے اکثر دیہات جو ہے وہ بالکل پانی میں ڈوب چکے ہیں. وہاں خوراک کا مسئلہ ہے, وہاں اجناس کا مسئلہ ہے, دکانیں بند ہیں اس وقت, اور حکومت کے حوالے سے ابھی تک ہمیں کوئی پتہ نہیں چل رہا. اور ہم اگر اس ڈسٹرکٹ کے نمائندے ہیں تو ہم اپنی آواز کس فورم پر جا کر بلند کریں. اسمبلی سیشن ریکوزیشن کے باوجود نہیں بلایا گیا. مجھ سے خود اسپیکر اسمبلی نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم پارلیمانی لیڈرز کا ایک اجلاس بلائیں گے اور اس میں آپ اپنی پارٹی کی طرف سے اور لوگوں کی نمائندگی کریں. پھر اس اجلاس میں جب آپ نے خود دیکھا کہ پرائم منسٹر نے شرکت کی اور انہوں نے اپنی طرف سے بات کی اور وہاں سے اٹھ کر چلے گئے, جس میں احتجاجاً پھر اپوزیشن لیڈر نے بھی واک آؤٹ کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی اور بھٹو صاحب اگر اسمبلی سیشن نہیں بلایا جا سکتا تو جو کمیٹیاں بنائی گئی ہیں ان کے اجلاسات روزمرہ کی بنیاد پر اگر نہ بھی ہو سکے تو ہفتے کے اندر کم از کم 2 یا 3 اجلاس کم از کم اس حوالے سے ہونے چاہیے تاکہ ہم قوم کی مشکلات جو ہیں وہ حکومت کے سامنے رکھ سکیں اور قوم کے جو مسائل ہیں اس وقت جو درپیش ہیں ان کو خوراک کے حوالے سے ہیں یا صحت کے حوالے سے ہیں تاکہ ہم ان تک اپنی قوم کی نمائندگی کر سکیں. مولانا صاحب, حکومت کی طرف سے جو غربا کے لیے 5,000 روپے یا 3,000 روپے رکھے گئے ہیں, کیا وہ کافی ہے؟ اور دوسری جانب حکومت کی طرف سے وزیر اعظم عمران خان نے ایک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا ہے احتیاط کے لیے. قوم ایک مرتبہ پھر مشکلات سے دوچار ہے, گھروں میں ہے, تمام چیزیں بند ہیں اور پھر بھی وہ عوام سے پیسے مانگ رہے ہیں, اس پر آپ کیا؟ دیکھیں, اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام اپنی پارٹی کی حیثیت سے پبلک کو, مخیر حضرات کو متوجہ کر رہی ہے اور اپنے کارکنوں کو بھی یہ ہدایات جاری کیے ہیں کہ اگر